السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو IRGC میں ایک لمبے فترے کے بعد درس و تدریس اور دوسرے ایکٹیویٹیز کا موقع دیا ہے. جو حضرات ان پروگراموں کے پیچھے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں، اور میں ان تمام نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سینٹر کو جو ہمارے اوپر فریضہ ہے اس فریضے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے اس سینٹر کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. اپنوں اور غیروں میں دعوت کو پہنچانے کے لیے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں. دعوت ایک اہم فریضہ ہے، تعلیم اور تربیت ایک اہم فریضہ ہے. گزشتہ ہفتے مالدیپ اور سری لنکا جانے کا موقع ملا، اور وہاں جو کام میں نے دیکھا ہے میں نے ہندوستان میں نہیں دیکھا ہے. بہت ہی محنت کر کے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کا تعاون، آپس میں تنسیق اور مشورہ، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. سری لنکا ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور ہم اور ان کے درمیان، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں جو کام میں نے دیکھا ہے، وہاں کے علماء میں جو اتفاق اور اتحاد اور آپس میں تعاون، باقاعدہ مسلم علماء کے نام سے ایک جمعیت ہے جس کو حکومت تسلیم کرتی ہے، اور ان کے پاس ماشاءاللہ بہت سارے نشاطات ہیں. باقاعدہ ID کارڈ ہے، کہیں بھی اگر وہ ID کارڈ دیکھتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. 160 سے زیادہ کمپنیوں کو وہ لوگ باقاعدہ حلال اور حرام، باقاعدہ حلال کی جو سرٹیفکیٹ ہے ان کے ذریعے جو ہے گورنمنٹ کے کہنے پر ایشو ہوتی ہے. ہلال کے مسئلے میں وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں. فتاوے، ان کی بہت ساری کمیٹیاں ہیں، سب کمیٹیاں ہیں جو علماء مسلمین کی جمعیت کے نگرانی میں کام کر رہے ہیں. اس طریقے سے بہت سارے اور بھی سینٹرز ہیں. مالدیپ میں نے دیکھا کہ مرکز دار القرآن کے نام سے قرآن کا ایک الگ سینٹر ہے، اور جس طریقے سے قرآن کو تجوید کے ساتھ وہ لوگ پڑھاتے ہیں، بڑا تعجب ہوا دیکھ کر، بہت اہتمام کے ساتھ. میت کو کفن دفن کرنے کا مسئلہ ہے. یہ جو کفن دفن سکھانے کے لیے تقریباً 6 مہینے کا کورس. میں نے کہا ہمارے پاس تو 3-4 گھنٹے میں پڑھاتے ہیں، آپ لوگ کیا 6 مہینے میں کلاس لیتے ہیں؟ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم سارے مسائل بتاتے ہیں، اور اس میں قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اور نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، اور میت کے تعلق سے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں. اگر حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ مر گیا تو اس کے غسل کا کیا طریقہ ہے، اس کے تدفین کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا مسائل ہیں. غرض جتنے مسائل ہیں وہ سارے مسائل وہ 6 مہینے کے کورس میں تقریباً کور کرتے ہیں. ایک سینٹر میں نے دیکھا تقریباً 1600 لوگ اس سینٹر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مرد اور عورتیں، بڑے چھوٹے، اور ماشاءاللہ 2-2 گھنٹے میں سلسلہ چل رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں، ایک ٹیم آ رہی ہے اور سیکھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ایک ٹیم آ رہی، دوسری ٹیم آ رہی ہے، سیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں. تو بہرحال ہم لوگوں کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں.
اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر، اور اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہارٹ آف سٹی یہ سینٹر ہمارا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سینٹر کے جو فاؤنڈر ہیں جناب دستگیر صاحب، ان کو جزائے خیر دے کہ ہمت کر کے انہوں نے اس کو بنایا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کیا، اس کو قبول فرمائے۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات اور ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس سینٹر کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس ملک کے، اس بستی کے رہنے والوں کے لیے مفید بنائیں۔ اس تمہید کے بعد عقیدے کا درس، اور اس درس میں ہم لوگوں نے امام ابو محمد حسن ابن علی ابن خلف البربہاری، جو بربہاری کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کتاب شرح السنہ، اس کتاب کو ہم نے اس درس کے لیے انتخاب کیا ہے۔ یہ کتاب بہت ہی اہم ہے۔ کل میں انٹرنیٹ میں اس کتاب کے درس کے تعلق سے میں نے دیکھا تو تقریباً 20 کے یا اس سے زیادہ علماء نے، سعودی علماء نے اس کتاب کی آڈیو یا ویڈیو شرح کی ہے، 20 سے زیادہ۔ بہت سارے علماء نے جو ہے اس کتاب کو اپنے درس میں، عقیدے کے درس میں اس کو پڑھایا ہے، اور شیخ عبیلان کی ایک شرح جو ہے وہ الحمدللہ عربی میں چھپ گئی ہے، اور شیخ صالح الفوزان کی شرح آڈیو میں تو ہے لیکن پرنٹڈ جو ہے تقریباً اس کے 2 درس میں نے دیکھے ہیں، باقی جو ہے آڈیو میں ہے۔ پتہ نہیں انگریزی میں ہے کہ نہیں معلوم، لیکن عربی میں نے دیکھا کہ وہ اس کے 2 درس جو ہیں الحمدللہ پرنٹڈ ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت بتانے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شرح السنہ بربہاری کو کیوں لوگوں نے اتنی اہمیت دی۔ اس کتاب میں بہت مختصر اور جامع الفاظ میں امام بربہاری نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے اس کو ذکر کیا، اور اہم سارے مسائل آ گئے۔ شرح السنہ بربہاری دیکھنے میں چھوٹی سی کتاب ہے، میرے خیال میں اگر اس کو تعلیق یا فٹ نوٹ وغیرہ سب نکال کر اگر عربی میں چھاپیں گے تو تقریباً 25 یا 30 صفحے یا اس سے کم ہے، بہت مختصر کتاب، لیکن ساری اہم باتیں اس میں آ گئی ہیں۔ اس کتاب میں بعض، جیسا کہ انسان کا ہر عمل ہوتا ہے، ہر انسان کا عمل ناقص ہوتا ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے، تو اس کتاب میں بھی کچھ ملاحظات ہیں، لیکن بعض لوگوں نے ان غلطیوں کی بنیاد پر اس کتاب پر اعتراضات کیے، بلکہ ایک نے تو یہ کہا کہ یہ کتاب کیوں پڑھائی جاتی ہے، یہ تو مکفر ہے، یہ تکفیر کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو کافر بولتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کسی کا نام لے کر کافر نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، جیسا کہ انشاءاللہ ہم کتاب میں پڑھیں گے۔ اور کتاب کا نام شرح السنہ ہے۔ حالانکہ کتاب کا تعلق عقیدے سے ہے۔ علماء کرام نے عقیدے کے موضوع میں کئی طریقے سے کتابیں لکھی، کئی نام دیے۔ الایمان، کتاب الایمان کے نام سے بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی۔ ایمان ابن ابی شیبہ ہے، ابن ابی شیبہ جو امام مسلم کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے، چھپی ہوئی ہے۔ ابن مندہ، ان کی بھی کتاب چھپی ہوئی ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ نے کتاب الایمان کے نام سے لکھی، اور ان سے پہلے امام بخاری اور مسلم نے باقاعدہ صحیح میں، اپنے صحیحین میں الایمان کے نام سے مستقل کتاب ہے ان کے پاس، آپ کو معلوم ہے۔
اسی طریقے سے بہت سارے علماء نے کتاب التوحید کے نام سے کتاب لکھی. عقیدے میں التوحید ابن خزیمہ ہے، التوحید ابن مندہ ہے، آجری ہے، توحید کے نام سے بھی کتاب لکھی. بہت سارے علماء نے السنہ کے نام سے کتاب لکھی، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن امام احمد کی کتاب ہے، لالکائی کی کتاب ہے. تو بہت سارے علماء نے السنہ کے نام سے کتابیں لکھی. اسی طریقے سے الشریعہ، شریعت کے نام سے کتاب لکھی، آجوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو عقیدے کے موضوع میں بہت ساری کتابیں، اور اسی طریقے سے عقیدے ان کتابوں میں بھی آتی ہیں، عقیدے کے مسائل ان کتابوں میں بھی آتے ہیں جن میں علماء کرام نے باطل فرقوں پر رد لکھا ہے. مثال کے طور پر الرد علی الزنادقہ والجہمیہ، جہمی لوگوں پر اور زندیق لوگوں پر رد. جی دارمی کی ہے، امام احمد کی ہے، بہت سارے علماء نے جو ہے ردود لکھی ہے. ردود میں عقیدے کے مسائل بتائے. اور اسی طریقے سے بعض کتابیں الگ الگ خاص موضوعات پر، کتاب العظمہ کے نام سے ابو الشیخ اصبہانی کی ہے، اللہ کی عظمت کے بارے میں، اور نزول رب کے تعلق سے کتابیں ہیں. عبودیت کے نام سے شیخ الاسلام تیمیہ کی کتاب ہے. تو عقیدے کے موضوع میں بہت ساری کتابیں ہیں، اور آج کل العقیدہ کے نام سے بہت ساری کتابیں آتی ہیں عقیدے کے موضوع پر. عقیدہ اہل سنت جماعت کے نام پر مثال کے طور پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا شیخ بن باز ہیں، بہت سارے علماء کی کتابیں ہیں. یہاں ایک اہم بات بتانے کی ضرورت ہے. معاف کرنا، وہ یہ ہے کہ عقیدے ہی پر امت کا اتفاق ہو سکتا ہے. امت اگر جمع ہو سکتی ہے تو صرف عقیدے پر جمع ہو سکتی ہے. عقیدے کے علاوہ کسی اور بات پر ہرگز امت جمع نہیں ہو سکتی. صحیح عقیدہ، صحیح ایمان، اور اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا عقیدہ، اسی ایک بات پر امت جمع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی اور بات پر امت کا اتفاق اور امت کا اجماع ہونا ناممکن ہے. آج لوگ امت کو جمع کرنے کے نام سے دین کی بہت ساری جماعتیں بناتے ہیں، پولیٹیکل جماعتیں بناتے ہیں امت کو جمع کرنے کے نام سے. کیا کیا کرتے ہیں، اور ہر کوئی یہ کہتا ہے آپ ہماری جماعت میں آ جائیے، امت میں اتفاق ہو جائے گا، امت جمع ہو جائے گی. کسی بھی جماعت، ہر دن کوئی نہ کوئی جماعت پیدا ہوتی ہے. نام کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ امت کو جمع کرنا ہے. لوگ اختلافات میں ہیں، امت کو جمع کرنا ہے. امت اس طریقے سے ہرگز جمع نہیں ہو سکتی. امت اس طریقے سے ہرگز جمع نہیں ہو سکتے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی سے مراد قرآن کریم لیا گیا ہے. اللہ کی رسی سے مراد سنت و جماعت کا نام لیا گیا. علماء نے، مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر حبل اللہ سے مراد مسلک اہل سنت و جماعت ہے. اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے وہ مراد ہے. جیسا کہ انشاءاللہ آگے درس میں آئے گا کہ مسلمانوں کی جماعت اور سنت کے التزام سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اسی پر اتفاق ہو سکتا ہے. فقہی مسائل میں جو اختلافات ہیں وہ ہوں گے، ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے زمانے میں بھی اختلافات موجود تھے فقہی مسائل میں. لیکن عقیدہ اور ایمان کے مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہرگز نہیں تھا. غیبی امور کے تعلق سے صحابہ میں اختلاف نہیں تھا. فقہی مسائل میں، بہت سارے مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے درمیان اختلافات موجود تھے. لونڈی کو اگر کوئی شخص ملتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے
لونڈی سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ بیچا جا سکتا ہے، اس کے انتقال کے بعد یا شوہر چاہے تو لونڈی کو بیچ سکتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ نہیں بیچنی چاہیے. اگر لونڈی سے بچہ پیدا ہو گیا تو اس لونڈی کو بیچ نہیں سکتے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. تو اس طریقے سے بہت سارے مسائل ہیں، فقہی مسائل میں صحابہ کے درمیان اختلاف تھے اور رہیں گے، ختم نہیں ہو سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے. اور اس کی وجہ سے فقہی مسائل میں اختلافات کی وجہ سے مخالفت نہیں ہونی چاہیے. اور ہم لوگ ائمہ اربع چار جو امام ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، چاروں ائمہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جبکہ ان کے درمیان فقہی مسائل میں بہت سارے اختلافات ہیں، اہل سنت و جماعت کے ائمہ تسلیم کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت سے ان کو خارج نہیں کرتے. چاروں ائمہ اہل سنت و جماعت کے دائرے میں آتے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی اسی اہل سنت و جماعت کے دائرے میں آئیں گے، بشرطے کہ عقیدے میں اختلاف نہ ہو. اور اگر چاروں مذاہب کے ماننے والے واقعی اگر ان ائمہ کو مانتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، تو عقیدے میں بھی ان کو ماننا چاہیے. صرف فقہ میں مان لے کر اور اصول چھوڑ دینا یہ بالکل غلط بات ہے. جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب جو ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں تھے، ان کے عقائد کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، نہ وہ زہد اور ورع اور مسلک کے کیا نام ہے پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے میں، نہ کسی صوفی طریقوں کے چشتی، قادری، نقشبندی، سحر وردی جو طریقے لوگوں نے بنا لیے، نہ یہ سب بات کی ایجادات ہیں، نہ اس پر تھے. اور نہ ہی نعوذ باللہ کسی اور میں دعوتی امور کے تعلق سے جماعتوں سے ان کی کوئی جماعت تھی نہیں. عقیدہ سب ایک، دین کا مقصد ایک، فرق تھا کہ فقہی مسائل میں اختلافات. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اگر کوئی مرد کسی عورت سے اس کا لگ گیا، اگر بدن لگ گیا، فزیکل ٹچ ایسے ہی، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا ہے. طواف کرتے کرتے اگر کوئی طواف کے دوران کسی اجنبی عورت سے اگر بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی نیت کے، بلا ارادے طور پر جو ہے عمدن نہیں، ایسے ہی بھول سے ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں ایک مرتبہ حج کے موقع پر ترجمہ کر رہا تھا ایسے حاجیوں سے، مکے میں پاکستان سے جماعت آئی ہوئی تھی، اور جو صاحب ان لوگوں کی طرف سے بھی آتے ہیں نمائندے مولوی لوگ، تو مولوی جو ہے بولتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ دیکھو بھائی ہم لوگ حنفی لوگ ہیں اور ہمارے حساب سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن شافعی مسلک کے ماننے والوں کے لیے وضو وہاں باقی نہیں رہے گی، تو اس وجہ سے اس طریقے سے طواف ہی کسی کا نہیں ہوگا، کیونکہ طواف میں بھیڑ ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فقہی مسائل میں اختلافات کو بنیاد بنا کر مخالفت نہیں ہونی چاہیے اور اس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. جیسا کہ امام ہمارے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، کہاں رکھنا چاہیے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، یہ سنت کہتے ہیں. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے، ہاتھ کو سینے پر باندھا نہ جائے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ باندھنے کو، رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ رکھنے کو
بدعت کہتے ہیں. اب ہم ان دونوں بڑے اماموں میں سے کس کو ہم کہیں گے کہ یہ سلفیت سے یا مسلک اہل سنت و جماعت سے خارج ہے؟ نہیں، دونوں ائمہ ہیں. فقہی مسائل میں اختلاف ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے، اور جو حق سمجھ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں. تو ہندوستان میں عام طور پر جو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں فقہی مسائل کو بھی بنیاد بنا لیتے ہیں، کس میں؟ اختلافات کی وجہ سے. اگر کوئی شخص رفع الیدین نہیں کرتا ہے تو گیا وہ گویا قرآن و حدیث کا ماننے والا ہی نہیں ہے. غلط بات ہے. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، اور خاص طور پر عوام کو کیا معلوم ہوتا ہے، تو رفع الیدین نہیں کرنے سے اس کو خارج نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کے پاس بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، عقیدے کے مسائل میں الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے. فقہی مسائل میں اگر وہ کسی امام کو مانتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایسی ہی پڑھی، انشاءاللہ اس کی نماز قبول ہوگی، کیونکہ اس کا علم اتنا ہی ہے، اگرچہ کہ وہ فی نفسی غلط ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کے ماننے والوں میں ہمارے ہندوستان میں یہ جو تصور ہے کہ فقہی مسائل کے اختلافات کی وجہ سے آدمی اہل سنت و جماعت یا کہ اہل حدیث یا سلفیت سے خارج ہو جاتا ہے، یہ غلط بات ہے. بلکہ عقیدے میں دیکھنا چاہیے کہ عقیدہ صحیح ہے کیا غلط ہے. یہ اصول علماء اکرام اسی زمانے سے علم الاصول و علم الفقہ تقسیم کرتے ہیں. علم الاصول و علم الفروع. اصول کا مطلب فاؤنڈیشن، بنیاد، قواعد. فروع کا مطلب برانچز. علم الاصول سے مراد عقیدے کے جو علم ہے عقیدے کے جو مسائل ہیں اس کو اصول میں ڈالتے ہیں، یہ سب اصول میں آتے ہیں. اور اسی کے نام سے کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، الاصل الاکبر، یعنی سب سے بڑے اصل کی بات، یعنی عقیدے کے مسائل اس کتاب میں ہیں اصول کے نام سے. ایک دوسرا معنی اصول فقہ یعنی فقہ کے قواعد کے معنی میں آتے ہیں، وہ الگ ہے. ورنہ عام طور پر جب اصول بولا جاتا ہے تو عقیدے اور ایمان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ علم الاصول اس میں ڈالتے ہیں، اور علم الفروع فقہی مسائل میں. تو میں یہ ایک بتا رہا تھا کہ اگر امت کے درمیان اتفاق ہو سکتا ہے تو صرف صحیح عقیدے کی بنیاد پر، اسی پر اتفاق ہو سکتا ہے، دوسری کسی چیز پر اتفاق نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ بتا رہا تھا کہ ہندوستان میں جو عام طور پر تصور ہے کہ فقہی مسائل میں اختلافات کی بنیاد پر لوگ اپنی جماعتوں سے نکال دیتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. فقہی مسائل میں اختلافات کو برداشت کرنا چاہیے. اگر اختلافات کرنے والے ان کی نیک نیتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا جذبہ اگر ان کے اندر ہے تو اس پر جو اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے، اس کو برداشت کرنا چاہیے. اور یہی جو ہے ائمہ اربعہ اور پرانے زمانے میں یہی باتیں پائی جاتی ہیں. اب آئیے یہاں ایک بات اور میں بتاؤں گا کہ بعض لوگ جیسا کہ حسن بنا رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جو اخوان المسلمین کے فاؤنڈر ہیں، جماعت الاخوان المسلمین کے مصر کے، ان کا قول ہے، کہتے ہیں کہ نجتمع علی ما اتفقنا علیہ ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیہ. ہم سب آپس میں مل کر جن چیزوں میں ہم لوگ ایک ساتھ ہیں اس میں ہم لوگ جمع ہو جائیں گے، اور جن میں اختلافات ہیں اس میں ایک دوسرے کو ہم معذور سمجھیں گے. یہ ان کی بات ہے، ان کی طرف منسوب ہے امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، جس کی بنیاد پر انہوں نے شیعہ اور نعوذ باللہ سب کو کہا، حتیٰ کہ غیر مسلموں سے بھی کہا کہ چلو اس میں اتفاق کرتے ہیں.
دین کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. دین میں یہ نہیں ہے کہ جو بھی ہے سب کو ہانکو سب کو چلو، نہیں. دین اللہ کی کتاب ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بالکل واضح ہے. اس میں کوئی میل ملاپ اور اس میں کوئی لگ لگاؤ کی بات نہیں ہے. جو حق حق ہے، جو باطل باطل ہے. عقیدے کے اختلاف کے باوجود امت میں اتفاق ہو، یہ ناممکن سی بات ہے. تعامل میں جیسا بھی رہے دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ، اپنے اور غیروں کے ساتھ بھی اسلام اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن دو باتیں ہو گئی، ایک اپنے اور ایک غیر. یہاں اپنوں اور غیر میں جو تقسیم ہے اس کو ختم کر کے اسے کہنا کہ ہم سب ایک ہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے رافضہ شیعہ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، جو قرآن کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسا کہ آج کل شیعہ بہت کام کر رہے ہیں اور سنیوں کے پاس آ کر ان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اصل میں یہ انٹرنیشنل پالیسی ہے جو قرآن و حدیث کے اصل دین کو ختم کرنے کے لیے اور قبر پرستی کے ماننے والے اور بدعت و خرافات کے جو دین ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے جو یورپ اور امریکہ کی جو پالیسی ہے، وہ پالیسی آج پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. افغانستان پر حملہ ہوا، ختم کیا گیا. ختم کرنے کے بعد کس کے ہاتھ میں حکومت دی گئی؟ اپنے چیلوں کے ہاتھ میں. اور اس کے بعد عراق پر حملہ ہوا، عراق کو ختم کیا گیا. حکومت کس کے ہاتھ میں دی گئی؟ شیعہ کے ہاتھ میں. جو شیعہ کے بارے میں آج شیعی طاقتیں اتنی بہت تیزی کے ساتھ سنیوں میں پھیل رہی ہیں اور ان کا کام اتنا عام ہو گیا ہے کہ نعوذ باللہ. اور مجھے معلوم ہوا سری لنکا میں کہ ہر 3 مہینے میں کئی علماء کو وہاں سے ایران جو ہے بھیجا جا رہا ہے. ایرانی سفارت خانہ قریب میں تقریباً کچھ مہینوں پہلے ایران کا صدر بھی آیا تھا اور وہاں سے جو ہے باقاعدہ 3 مہینے کا کورس یا 3 مہینے کی زیارت کے لیے ایران جو ہے لے جاتا ہے سنی علماء کو، سنی مولویوں کو. حیدرآباد میں معلوم ہوا کہ باقاعدہ سفارت خانہ وہاں کونسلیٹ ہے حیدرآباد میں، مولویوں سے کہتا ہے کہ تمہیں جو تنخواہ مل رہی ہے الگ بات ہے، یہ اپنی طرف سے رکھو پیسے. اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ شیعزم کو پھیلانے کے لیے کام کر رہے ہیں. شیعہ جو عقیدے میں ہمارا جن کا اختلاف ہے، بلکہ نعوذ باللہ جیسا کہ علماء نے کہا کہ ان کا جو مذہب ہے وہ یہودیوں سے زیادہ قریب ہے. کئی مسائل میں یہودیوں کے ساتھ ان کا اتفاق ہے. جس طریقے سے کرسچینٹی کو، عیسائیت کو سینٹ پال نے بدلا تھا، اس طریقے سے اسلام کو بدلنے کے لیے جی نعوذ باللہ وہ شیعی جس نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کہ تم ہی خدا ہو، وہ وہاں سے شیعزم کی ابتدا ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیخ حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ ہمارے درمیان جن مسائل میں اتفاق ہے ان میں ہم ساتھ رہیں گے اور جن مسائل میں اختلاف ہے اس میں ہم برداشت کر لیں گے، امت کا اتفاق ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا. باطل باطل ہے اور حق حق ہے. عقیدے کے مسائل میں کسی بھی قسم کی غفلت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. فقہی مسائل میں ہو سکتا ہے. تو عقیدے کی اہمیت کے تعلق سے یہ بات ہوئی. اب آئیے امام بربہاری کے تعلق سے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ 3 اور 4 صدی کے شروع کے زمانے کے عالم ہیں. 233 ہجری میں آپ پیدا ہوئے. آپ کا نام حسن ابن علی ابن خلف. آپ حنبلی مذہب کے ماننے والے تھے.
آپ کو شیخ الحنابلہ کہا جاتا ہے، اپنے وقت کے اپنے زمانے کے شیخ الحنابلہ ہیں. آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ جو ہے اہل بدعت اور جو غلط مسلک کے ماننے والے ہیں ان پر بڑی سختی کے ساتھ نکیر کرتے تھے، بہت سختی کے ساتھ اعتراض کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر ضرورت پڑتی تو اپنے ہاتھ سے بھی کسی برائی کو بدلنے کی کوشش کرتے تو کرتے تھے. آپ کے ماننے والوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ بغداد کے مغربی حصے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ کو ایک چھینک آئی، چھینکے آپ، تو آپ کے چھینکنے پر آپ نے الحمدللہ کہا، تو آپ کے شاگردوں نے جو صبح یرحمک اللہ جو کہا، اس کی آواز جو ہے اتنی زبردست گونجی کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا راضی باللہ، اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کو ڈر لگ گیا، اس کو معلوم ہوا کہ کچھ نہیں ہوا، بلکہ بربہاری کے جو شاگرد ہیں انہوں نے ان کے چھینکنے پر یرحمک اللہ کہا تو یہ اس کی آواز ہے. تو ان کی تعداد کو دیکھ کر خلیفہ ڈرنے لگا، اور لوگوں نے، دشمنان حق نے بادشاہ کو اکسایا، حتیٰ کہ ان کو چھپنا پڑا، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. ان کے شاگردوں کو پکڑ کے بصرہ، بغداد سے نکال کے بصرہ بھیجا گیا، ان کے گھروں کو لوٹا گیا حسن بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد صاحب کی وفات کے بعد ان کی کمائی کے بارے میں ان کو ذرا شبہ تھا. تقریباً 70,000 دینار وراثت میں ان کو مل رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، اور انہوں نے اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، فلاں پر رد لکھ رہے ہو، فلاں پر رد لکھ رہے ہو، جبائی پر رد لکھ رہے ہو، معتزلہ پر رد لکھ رہے ہو، یہود و نصارہ پر رد لکھ رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ بربہاری رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے. جب ان کی بات ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے، مجھے جو معلوم ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا مجھے وہی معلوم ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے آپ شاگرد ہیں، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ. اور امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے سوائے اس کے جو امام احمد نے کہا، وہ اس وجہ سے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے پائے کے عالم، اور بلکہ علماء نے کہا، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد کہتے ہیں کہ اسلام کی خدمت دو آدمیوں نے کی. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب لوگ مرتد ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ایک وہ اور دوسرے امام احمد، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جس طریقے سے خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا، معتزلہ نے اٹھایا کہ قرآن کریشن ہے، ایک مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل اور دوسرے علماء کو اس پر تکلیفیں دینا شروع کی، مانو ورنہ ہم تمہیں قتل کریں گے. اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر کوڑے برسائے گئے، نظر بند کیا گیا، کئی سال تک آپ جو اپنے گھر میں اکیلے رہے، جیل میں رکھا گیا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ تنہا عالم تھے جو ڈٹ گئے. یہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے ساتھی تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور فن حدیث کے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء پھسل گئے مار کے ڈر سے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے ان کے بارے میں
کہ ان کو ایسا مارا گیا کہ اگر ہاتھی کو بھی مارتے تو ہاتھی اس کے سامنے ختم ہو جاتا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صبر کیا، انہوں نے ڈٹے رہے. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علی بن مدینی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دوسرے وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو امام اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. اہل سنت اور جماعت کے امام، اہل سنت و جماعت کے امام، یہ سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ احناف بھی تسلیم کرتے ہیں اہل سنت و جماعت کے امام. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں، چونکہ وہ بھی حنبلی ہیں، اصول اور فروع میں، عقیدے میں اور فقہی مسائل میں، تو امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے عقیدے پر، ان کے مسلک پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو عقیدے کے مسائل میں امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو محنتیں ہیں وہ الحمدللہ معروف ہے. اور اس طریقے سے ان کے متبعین میں ان لوگوں نے جو کیا ہے یہ بہت بڑی خدمت ہے. گرچہ کہ حنبلی مذہب کے ماننے والوں میں بھی بہت سارے اختلافات اور بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں. یہ کچھ باتیں رہیں تمہیدی باتیں عقیدے کے تعلق سے، عقیدے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے تعلق سے، اور عقیدے پر اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے، کسی اور پر اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، بربہاری جو لفظ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہندوستان سے کچھ دوائیں آتی تھیں، اس کو لے کر لوگ بیچتے تھے، تو اسی دواؤں کی طرف جو ہے بربہار جس کو کہا جاتا تھا، اسی کی طرف جو ہے بربہاری کہا جاتا ہے، نسبت کی جاتی ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ بہارات کہتے ہیں مسالے کو، مرچ مسالے، اور ہندوستان اسی زمانے سے مسالے ایکسپورٹ کرنے میں مشہور تھا. جیسے یہاں کا جو آئرن اور یہاں کا جو لوہا اور یہاں کی جو تلواریں اسلام سے پہلے مشہور تھیں. السیف المہند کہتے تھے، ہندی تلوار بہت اس زمانے عرب کے جاہلیت کے زمانے سے مشہور ہے. اور اسی طریقے سے ہندوستان مسائل ایکسپورٹ کرنے میں مشہور تھا. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اسی کی طرف امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کو منسوب کیا جاتا ہے. تو یہاں ہماری یہ تمہیدی درس ہمارا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس سے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہم پڑھیں گے. اب جو باتیں ہوئی ہیں 8 بجے تک میرا ٹائم دیا گیا تھا اور 10-15 منٹ کے لیے شاید سوالات کا موقع ہے. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جو باتیں آئی ہیں یا عقیدے کے تعلق سے کوئی بھی اگر تو آپ بول رہے تھے کہ فقہی مسائل میں کچھ اختلاف ہے تو برداشت کرنا چاہیے، لیکن اگر فقہی مسائل میں کچھ فرض ہے اور وہ شخص کو معلوم ہے کہ وہ فرض ہے، حدیث میں ہے، پھر بھی یہ حنفی فقہ رہنے سے یہ اتباع کر رہا ہے، تو برادرم کا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ فقہی مسائل میں اگر اختلاف ہے تو برداشت کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کسی فرض کا انکار کر رہا ہے تو ایسے موقع پر کیا کریں گے؟ اس اختلاف کو برداشت کریں گے یا نہیں کریں گے؟
فقہی مسائل میں اختلاف کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں آدمی یا علماء کرام کے درمیان اجتہادات ہیں، اجتہادی مسائل، اور اس میں وہاں اختلاف کی گنجائش ہے، یہ جو ہے یہ فقہی مسائل اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اسلام کے وہ مسلمہ چیزیں جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے اگرچہ کہ وہ فقہی مسائل کے انڈر میں آتی ہیں، تو وہ جو ہے فقہی مسائل میں اختلاف کرنا نہیں ہوا بلکہ عقیدے سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو زکوٰۃ اسلام کا ایک فریضہ ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کا تعلق عقیدے میں آتا ہے۔ زکوٰۃ کے اختلافی مسائل، فقہی مسائل وہ فقہ میں آئیں گے، لیکن زکوٰۃ ایک فرض، ایسا فرض ہے کہ اس کا انکار کرنا جو شریعت میں بالکل واضح ہے، جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، تو یہ مسئلہ جو ہے عقیدے سے آتا ہے، عقیدے سے اس کا تعلق ہے، فقہ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ فقہی اختلافات کا مطلب یہی، جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی انگلی ہلاتا ہے تشہد میں، انگلی نہیں ہلاتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، آمین زور سے بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے، تو یہ جو مسائل ہیں جس میں دونوں طرف گرچہ کہ بعض دلیلیں صحیح ہیں، بعض دلیلیں صحیح نہیں ہیں، بعض دلیلیں مضبوط ہیں، بعض دلیلیں مضبوط نہیں ہیں، تو یہ سارے مسائل آتے ہیں فقہی مسائل کے اندر، اجتہادی مسائل۔ لیکن فرض جیسا کہ آپ نے کہا تو یہ جو ہے عقیدے کے مسائل میں آتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے عقیدے کے موضوع میں بعض ایسے مسائل ذکر کیے جو اصل میں فقہی مسائل سے اس کا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر شیعہ وضو کرتے ہوئے جہاں پر چہرے کو اور ہاتھ کو سب دھوتے ہیں تو پیر میں مسح کرنے کے قائل ہیں، ساکس یا موزے کے اوپر نہیں، پیر کے اوپر۔ شیعہ کے پاس جو ہے پیر کے اوپر وضو میں مسح کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے اس مسئلے کو عقیدے کتابوں میں ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیعہ کا خیال ہے، اور اگر آج جو ہے وہی علماء جو اس زمانے میں شیعہ کا یہ مسئلہ ذکر کیے تھے، آج اگر وہ لوگ لکھتے تو ہر سال زکوٰۃ میں نصاب کے پہنچنے پر اس میں سے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے، یہ مسئلہ بھی عقیدہ کتابوں میں ضرور ذکر کرتے، کیونکہ آج بعض لوگوں نے اس مسئلے کو نعوذ باللہ یہ اٹھایا ہے کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے کے بعد اس مال میں دوبارہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ فقہی مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے، عقیدے میں جاتا ہے، ایمانیات سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ ایک مسلمہ چیز کو آپ انکار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو حلال سمجھتا ہے تو یہ ایمانیات سے اس کا تعلق ہے، تو یہ عقیدے میں مسئلہ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص وضو کو مثال کے طور پر واجب نہیں سمجھتا جبکہ وہ فرض ہے وضو کے بغیر، تو یہ جو ہے فقہ سے اس کا تعلق نہیں رہ جاتا ہے۔ ایک مسلمہ چیز کا انکار کرنا شریعت میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو چیزیں نواقض الاسلام میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اسلام سے جو چیزیں نکالتی ہیں، نلیفر آف اسلام، اسلام کو توڑنے والی چیزیں، اس میں یہ چیز آتی ہے، عقیدے اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ تو امید کہ آپ کو واضح ہوگا۔ تو یہ چیز ایسے مسائل جس میں یعنی قرآن و حدیث سے بالکل وہ ثابت ہیں اور اس میں ذرا بھی کوئی شبہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا تعلق صرف فقہی مسائل کے اختلافات میں نہیں رہ جاتا ہے۔ اور جب بھی فقہی مسائل میں اختلافات کا مطلب اجتہادی مسائل میں اختلاف، جس میں علماء کرام اجتہاد کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے جو بالکل ثابت ہے
اس کا وہ ثابت معلوم ہونے کے باوجود، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہونے کے باوجود بھی انکار کر رہا ہے، تو نعوذ باللہ تو جو ہے یہ فقہی مسائل کے اختلافات کے موضوع میں نہیں آتا ہے. واللہ اعلم. اور کوئی سوال؟ اور کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی جی جی. رفع الدین کے تعلق سے آپ بولے تھے شیخ کہ جو اب جو بولے تھے آپ اجتہادی مسائل میں جو یہ ہے اختلافات ہیں تو اس میں جو ہے فقہ میں آتا ہے، لیکن یہ جو ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ تو ہے عقیدے میں ہے بول کے، تو رفع الدین تو متواتر حدیث سے ثابت ہے نا شیخ، وہ کیسے اجتہاد میں آئے گا؟ میں نے یہی کہا کہ رفع الیدین جیسے مسائل جس میں علماء کی طرف سے دونوں طرف دلیلیں ہیں، گرچہ کہ بعض دلیلیں غلط ہیں اور یا بعض دلیلیں زیادہ صحیح ہیں. رفع الیدین کا مسئلہ عام آدمی رفع الیدین کا مسئلہ جانتا نہیں ہے. عام آدمی کو اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہے، متواتر حدیثیں کیا ہیں وہ سب معلوم نہیں ہے. سوال ہے ایک عالم دین، عالم دین کو معلوم ہے لیکن وہ حق سمجھتا ہے، رفع الیدین نہ کرنے کو حق سمجھتا ہے. اس کا تصور یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی، اس کا یہ تصور ہے. اگر وہ اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو بتائیے اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قبول ہوگی. ہاں آپ کی بات اس جگہ آتی ہے کہ ایک عالم دین اس کو معلوم ہے رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو معلوم ہے، متواتر حدیثوں سے بالکل صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس لیے نہیں مانتا ہے کہ میں حنفی ہوں. تو یہاں اتباع رسول کا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو معلوم ہونے کے باوجود، اس کے پاس پوری طریقے سے ثابت ہونے کے باوجود وہ نہیں مان رہا ہے تو نعوذ باللہ وہ تو اس کے ایمان میں شک ہے. جیسا توحید عبودیت اور الوہیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توحید ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھی توحید ضروری ہے، وہاں بھی شرک نہیں کر سکتے آپ. گویا آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ثابت چیز کو مان کر جان کر پھر اس کے باوجود آپ انکار کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جو اتباع رسول کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں آپ شرک کر رہے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے. تو اس کا تعلق عقیدے سے ہو جاتا ہے. یہاں لوگ جو ہے مانتے نہیں. عقیدے کے مسائل میں وضاحت کے طور پر میں بات اور بتاتا ہوں. ایک آدمی اگر معلوم نہیں اس کو اور اگر وہ شرک کر رہا ہے تو کیا شرک اس کا قبول کیا جائے گا؟ نہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جنگل میں پیدا ہوا اور جنگل ہی میں رہا تب بھی جو ہے اس کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایسا اتنی دلیلیں رکھے ہیں اس کی توحید اور اس کی وحدانیت پر کہ ہر انسان کو اکیلے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی کی عبادت پر کرنا ضروری ہے. حتیٰ کہ علماء میں اختلاف ہے کہ جو لوگ فترہ کے زمانے میں اہل الفترہ بولتے ہیں، ایک رسول اور دوسرے رسول کے درمیان کے زمانے میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں، جن تک خبر نہیں پہنچی، اسلام کی خبر نہیں پہنچی، توحید کی خبر نہیں پہنچی، ان لوگوں نے کبھی اسلام کو دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں، صرف وہ لوگ جو ہے ان کا جو ہے وہی ماحول وہی تھے. اس کے بارے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. اس میں ایک قول جو زیادہ قریب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ٹیسٹ لے گا، ان کو امتحان لے گا ان کا. اگر جو لوگ اس کے امتحان میں کامیاب ہوں گے، اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، اور جو لوگ نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ دے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس
حق معلوم ہونے کے باوجود وہ اس لیے انکار کر رہا ہے کہ میں حنفی ہوں یا شافعی ہوں یا مالکی ہوں یا حنبلی ہوں یا فلاں ہوں اور اس کو میں نہیں مانتا ہوں، تو نعوذ باللہ اس کے ایمان میں شک ہے. تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ فقہ کا مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے. واللہ اعلم. اور کوئی سوال؟ تو میں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اسی پر میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ درس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور آپ حضرات ایسا نہیں کہ ایک درس یا دو درس میں آئے، بلکہ کنٹینیو آنا چاہیے، اس کا خیال کیجیے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اغدو عالما او متعلما ولا تکن ثالثا فتہلک، کہ تمہاری صبح یا تمہارا دن علم سیکھنے میں گزرنا چاہیے بحیثیت اسٹوڈنٹ، اور ہر آدمی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، مرتے تک سیکھتے رہتا ہے، یا سکھانے میں گزرنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سیکھنے میں گزرنا چاہیے، سکھانے میں گزرنا چاہیے، دین سیکھنے میں یا سکھانے میں. تیسرے نہیں ہو جانا. اگر تیسرے ہوں گے، سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ ختم ہوا، فتہلک، تو تم برباد ہو جاؤ گے. تو علم دین ایک بہت بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا آپ علم دین سیکھیں گے اتنا آپ کو شرح صدر ہوگا، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وسعت عطا فرمائے گا، سکون عطا فرمائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ طلب علم کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں، جو چلتے ہیں، رحمت کے فرشتے ان کے لیے اپنا پر بچھاتے ہیں. ان محفلوں میں، علم کی محفلوں میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں. تو اس کو پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ حضرات جو آئے ہیں یا جو بہنیں آئی ہیں وقت نکال کر، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارے لیے، بولنے اور سننے والے سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کے ترازو میں رکھے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے خلاف یہ علم حجت نہ بنے کہ اس کی وجہ سے ہم نعوذ باللہ برباد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. اسی پر میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین.